أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج 14واں روزہ ہے اور یہ رمضان المبارک بہت تیزی سے اس پر ایسا لگ رہا ہے کہ گزرا ہے، لیکن اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں اس سال کا بھی رمضان مبارک لکھا تھا کہ ہم روزے رکھیں، اور اسپیسیفکلی جو عشرہ ہے تو گزر رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اپنے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کیجیے اور ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک خاص طور پہ کہتا ہے کہ صبر شکر سے کام لینا ہے، لیکن آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے دل کو صبر جو ہے نا، وہ جو تسکین ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. اور گریٹفل ہونا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، آج ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے. آپ لوگوں کی آج ہم کالز بھی لیں گے، اور جو آپ کی مشکلات ہیں ان کا حل ہم چاہیں گے کہ ہمارے علماء دین قرآنی وظائف میں سے آپ کے ساتھ شیئر کریں. چاہے آپ کا رزق کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی کوئی بھی گھر میں پریشانی ہو، تو اس حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو کوئی ایسے وظائف اور کوئی آپ کو ایسے حقائق جو ہے وہ بتائیں. میں آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ، آپ یہیں سے نکلیں، کتنی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے جی کہ تمام مشکلات کا جو حل ہے محبوب آپ کی قدرے میں کے قدموں میں. اور ایسے ساوتری مائی، پتہ نہیں کن کن لوگوں کے، بنگالی مائی، اس طرح کے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جن کا ایمان تھوڑا سا کمزور یا پریشانیوں میں آ کے اتنے ویک پڑ جاتے ہیں کہ ان لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بار ایک عورت ایک عامل کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میری ساس مجھ پہ بہت چیختی ہے
مجھے عامل صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں, کچھ ایسا تعویذ دیں کہ میری ساس جو ہے نا اس کی زبان میرے خلاف بند ہو جائے اور وہ مجھے روکنا ٹوکنا مجھ پہ چیخنا بالکل ختم کر دیں. اب وہ تھا عامل سمجھدار تھا, اس کو پتا تھا کہ جی کہ ان کی دکھتی رگ کیا ہے. اس نے اسے ایک لسٹ بڑی ساری منگوائی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ تمام چیزیں لا کے دو اور اس کے بعد میں تمہارے لیے چلا کاٹوں گا. اب وہ عورت جا کے اس سے اپنا کچھ زیور بیچ کے کچھ چیزیں جو عامل نے منگوائی ہوتی ہیں اس کو لا کے دیتی ہے اور اس کے بعد عامل صاحب سے کہتی ہے کہ آپ مجھے دے وہ تعویذ. عامل اس کو چھوٹا سا تعویذ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کام تم نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی تمہاری ساس تمہیں کچھ بولنا شروع کرے تم اس تعویذ کو اپنے دانتوں کے اندر دبا لینا, اس کو اتنی زور سے دبانا اور وہ جیسے جیسے وہ چیخے اس کو اور زور سے دباتی رہنا. اب وہ لے گئی تعویذ گھر پہ. کیا ہوا جی, اگلے دن وہ کام کری تھی, ساس آئی, ساس نے چیخنا شروع کیا, باتیں کرنا شروع کی. اب عامل صاحب کو اتنے پیسے دے کے جو تعویذ دیا تھا منہ میں ڈالا. اب وہ بول رہی ہیں, وہ تعویذ دبائی جا رہی اور بولتی کہاں سے کیونکہ منہ میں تو تعویذ تھا. اور عامل صاحب نے کہا تھا کہ اس کو جتنا زور سے دباؤ گی ساس کی زبان اتنی تیزی سے بند ہوگی. اچھا 3-4 دن تواتر سے وہی عمل کرتی رہی. ساس نے کہا کہ بھائی میں بھی اس کو اتنا بولتی ہوں, اور اس کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور وہ اس کو اس سے اچھی ہو گئی. مطلب آپ دیکھیں خاموشی جو تھی وہ عامل کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ خاموش ہوگی نا تو اس کی حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس نے کہا نہیں میں تو ان کی اس سوچ کا فائدہ اٹھاؤں. تو میں میری آج کوشش ہے نہ جائیں ایسے عاملوں کے پاس, دین کا رخ کریں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی مشکلات ان کے سامنے بیان کریں اور پھر آپ کو یہاں پہ وظائف بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہمونہ مرتضیٰ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم مہمونہ آپا, کیسی آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مہمونہ آپا, آپ نے آئی ایم شور یہ دیکھا اگر کراچی میں آپ نے اسپیسیفکلی بہت ساری وال چاکنگ میں دیکھا ہوا ہے, کھلے عام لوگوں کے نمبر لکھے ہوئے, لوگوں سے کہا ہے کہ جی آپ کی کوئی مشکلات ہو تو ہمیں کال کریں اور آپ کے مسئلے کا حل ہم بتاتے ہیں. آپ نے بھی آئی ایم شور یہ آبزرو کیا ہوگا. جی ہاں, نہ صرف یہ بلکہ بہت پڑھے لکھے ملکوں میں سو کال جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ہیں, وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے مدد کی بجائے عامل جاتے ہیں یہاں سے پاکستان سے اور وہ ڈھیروں ڈالرز اور پاؤنڈز لے کر آتے ہیں جی, اور وہ اپنے اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ہر مسئلے کے 20 پاؤنڈ ہوتے ہیں. اور وہ میں پھونک کے تو نہیں مارتے پھونک کے مارتے ہو. اور میں حیران ہوئی سن کر جب ہر ایک ہی پہ جادو ہوتا ہے اور وہ عام طور سے سسرال ہی کر رہی ہوتی ہے, اور اس قسم کی مطلب وہ پڑھی لکھی خواتین بھی اس کا شکار ہوتی ہیں اور بندے بھی, وہ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے. ہمارے ساتھ ہماری جو ایک اور دوسری گیسٹ ہیں وہ پہلی خاتون گدی نشین ہیں دربار شاہ نورانی کی, میوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو بھی یہاں چاہوں گی کہ مدعو کروں, اور ساتھ میں میرے بہت ہی پیارے, مطلب مجھے اپنی رمضان ٹرانسمیشن کیا, مجھے اپنا روزہ بھی جو ہے ان کے بغیر جو انکمپلیٹ نظر آ رہا ہے. نور بھائی جو ہے, نور بھائی السلام علیکم. السلام علیکم میوی صاحبہ, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نور بھائی کہاں رہ گئے؟ اللہ بھلا کرے. محمد ذیشان صاحب کا وہ تیسرے موٹر سائیکل سوار تھے جن سے لفٹ لیتے ہوئے میں آ گیا, کیونکہ وہ ٹریفک کافی, میں تو وظیفہ پوچھنے لگی تھی ٹریفک سے نکلنے کا. وہ کہتے ہیں علم نشرہ کو پڑھے کثرت سے تو کھل جاتی ہے, لیکن میں نے یہ حساب لگایا کہ زندگی کی سڑک ہو یا قوم کی سڑک ہو, جس نے بھی غلط موڑ کاٹا پھر پچھلے سب کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. مطلب خود تو پھنسا, باقی بھی جو ہے نا تمام لوگوں کو تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج؟ السلام علیکم. اور آپ کو مس کر رہے تھے. جی السلام علیکم. ساتھ میں ہمارے ساتھ میوی صاحبہ ہے اور یہ پہلی خاتون گدی نشین بھی ہے. السلام علیکم میوی صاحبہ, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا آپ کے پاس بھی یقیناً بہت سے لوگ وظائف کے لیے آتے ہوں گے اور آپ ان کو قرآن سے کا حل بھی بتاتی ہیں. بالکل. یوزلی موسٹلی جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, یہ میں آپ سے ویسے اپنی نالج کے لیے جاننا چاہوں گی, وہ کن مسئلوں کو لے کے زیادہ آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل کے جو مسائل ہیں وہ ایک تو ہر گھر میں ہر طرح کے الگ الگ مسائل ہیں, اور کوئی ایسا نہیں کہ کسی ایک مسائل کو لے کے سب دنیا پریشان ہے, جس میں بہت زیادہ ابھی بے روزگاری ہے اور میاں بیوی کی ناچاکی, اختلافات, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جادو ٹونا, جس کو لے کر آج کل ہر دوسری عورت پریشان ہے, کہیں نہ کہیں وہ نفسیاتی ہو رہی ہیں. اور آج کل اگر آپ دیکھیں ہر جگہ پہ گلی کے دوسرے نکر میں کونے میں عامل بابا, بنگالی بابا, اس طرح کے جو لوگ ہیں, ان لوگوں نے نہ تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا دین یہ دونوں کو داغدار کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے دین کی کمی اس قدر ہوتی جا رہی ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایمان کی کمزوری. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک اچھے خاصے مسلمان کو, جس کا اچھا خاصا عقیدہ ہوگا, اس کا بھی یہ
عقیدہ کمزور کر رہے ہیں. اس کو یہ بولیں گے آپ کے اوپر جی کالا جادو ہے. اچھا کروانے والی بھی آپ کے بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں, وہ بتائیں گے. کچھ پیٹ لائنز ہیں نا, لوگ اس سے بہت جلدی آ جاتے ہیں. بالکل, اور اسپیشلی ہماری خواتین, کیونکہ وہ گھر سے اس قدر پریشان ہوتی ہیں, وہ بہت امید لے کے جاتی ہیں کہ شاید یہاں سے ہم لوگ بالکل فیض یاب ہو کر آئیں گے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں خود ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ایک عامل جو قطع کلامی کی معذرت, میرے بڑے بھائی یہاں پہ عمران بشیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, تو میں چاہتی ہوں ذرا ان کو بھی. السلام علیکم جی. عمران بھائی آپ تو غائب ہی ہو گئے, اتنے سے بعد دکھائی دے رہے. ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان جویریہ بھی, آپ بھی آ جائیں تاکہ ہمارا گلدستہ جو کمپلیٹ ہو. خیر ابھی ہوا تو نہیں. مہوش میم, کوئی لوگ عاقبت سنوارنے کے لیے بھی آتے ہیں یا مسائل ہی کے لیے آتے ہیں؟ مطلب کوئی یہ بھی چاہتے ہیں کہ آخرت بھی آسان ہو جائے کوئی اس کے لیے, یا دنیاوی مسائل ہی زیادہ ہوتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ, آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں یہاں پہ 2-3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو جو عقیدت مند ہیں, جو پنجتن پاک کے گھرانے کے نام سے ہی ان کو اس قدر عشق اور عقیدت ہے, تو وہ اس کو ان کا یہ ہوتا ہے کہ صرف ہماری زیارت ہو جائے تو ان کے لیے شاید یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, درگاہ کی زیارت ہو جائے یا بی بی محترمہ میرا جیسے زیارت ہو جائے. دوسرے ہیں جو لوگ جن کو یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات پریشانیوں میں جو مبتلا ہیں بہت زیادہ, وہ اس ٹائپ کے لوگ آتے ہیں. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جیسے کہ ان کو آگے ایک سلسلہ ہوتا ہے درویش کا, اور ایک سلسلہ ہوتا ہے فقیر کا, ایک سلسلہ ہوتا ہے گدی نشین کی بیعت کا, اور اس چیز میں پھر ایک سلسلہ ہوتا ہے پنجتن پاک کے گھرانے سے عشق کا, جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ بیعت ہو جائے, پھر اس کے بعد پھر ہم اسی راستے پہ چلیں. تو ایک ایسا اگر دیکھا جائے تو معذرت کے ساتھ, یہ تو پنجتن پاک سے اہل بیت سے تو محبت ایسی ہے کہ کسی دنیاوی کسی شخصیت سے آپ کی بیعت ہو نہ ہو, جب آپ کا سلسلہ ان سے روحانی پیدا ہو جاتا ہے پھر تو میں کہتی ہوں وہ تو پھر کسی اور کی آپ نے کیا, یہ شدید میں آپ سے وہ. لیکن یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ, یہاں پہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ پنجتن پاک کے گھرانے سے نا یہاں فقہ جعفیہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, فرقہ جعفیہ, کہ یہ شیعہ ہیں. اب جو سنی ہے وہ بیچارہ بھی اپنی عقیدت, مسلمان اگر نبی اور نبی کے آل سے محبت نہ کرے تو وہ کیا مسلمان. جی یہ وظائف کیا ہوتے ہیں عمران بھائی, اگر ہم کیونکہ آج اسپیسیفکلی وظائف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حرام چھوڑ کر آپ اللہ کا کوئی بھی نام لے لیں, آپ کی ہر دعا اللہ پوری فرما دے گا. حرام کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں. ہوتا کیا ہے کہ آج ہماری عبادت کا رخ کچھ اس طرف جا رہا ہے جیسے عبد الرحمن ابن ملجم عبادت کیا کرتا تھا, کہ رات کو رب کے سامنے قیام کیا کرتا تھا, دن میں روزہ رکھا کرتا تھا, ہر وقت تسبیح پھیرتا رہتا تھا, لیکن اندر سے اس کی نیت اتنی خراب تھی, ارادے اتنے گڑبڑ تھے کہ اسی ظالم نے اس امت کا سب سے بڑا جرم کیا, اور وہ کیا تھا کہ مولا علی کے سر کے 2 ٹکڑے. پہلی جو مسجد میں دہشت گردی وہ شروع کرنے والا ہی ابن ملجم. گزارش یہ ہے کہ کہیں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہیں وظائف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کر رہے ہیں, ہم وظائف بھی کر رہے ہیں, والدین کا دل بھی دکھا رہے ہیں. تو خدا را ایسے وظائف سے بچتے ہوئے, کیونکہ ہم اس پہ امید لگا لیتے کہ میں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا اب میرا معاملہ حل ہو جائے گا, چاہے میں حلال حرام کی تمیز کروں یا نہ کروں. سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ حرام چھوڑیں, نمبر 1. رزق حلال کی جستجو, کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ ایک بندہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے, اب اس سے بڑھ کر کوئی جگہ تو نہیں ہو سکتی نا, بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے یا رب مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, وغذی بالحرام فانا یستجاب له. اس کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ کرپشن کر کے, بد دیانتی کر کے, وعدے توڑ کر, ظلم زیادتی کر کے, حلال حرام کی تمیز کیے بغیر, اور وہ کیا کہہ رہا ہے اے اللہ. تو فرمایا اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں, یہ حضور کا فرمان عرض کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, یقین کریں کیونکہ الحمدللہ جنید جمشید مرحوم کے ساتھ یہ وظائف کا سیگمنٹ آپ کے اس بھائی کو اللہ نے بڑے سال موقع دیا, کئی سال کی, چونکہ وقت مختصر ہے تو کس چیز کے لیے کیا وظیفہ ہے وہ بھی عرض کریں گے, لیکن موٹا اصول عرض کر دیا ہے کہ حرام چھوڑ دیں, اور نمبر 2 والدین کی دعائیں لیں. مطلب رزق حلال اور ماں باپ کی دعا بھی بہت بڑا وظیفہ ہے. اگر دیکھا میری وظیفے بہت نیچے رہ جائیں گے اگر ہم نے یہ کر لیا. آپ کو مطلب برتن پہلے صاف کرنا, ترتیب میں پہلے برتن وظیفے ضرور کرنے ہیں. قرآن و حدیث میں ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں, لیکن جیسے ایک انسان کے پاس پاسپورٹ ہی نہ ہو وہ کیا ویزا لگوائے گا. بالکل. ہمارے سیالکوٹ چونکہ پورے ورلڈ میں ایک یونیک طرز پہ بنایا گیا ایئرپورٹ, تو وہاں کے جو چیئرمین
ان کا اپنا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا تھا, ان کے علم میں نہیں تھا, ذہن سے جیسے بند, وہ ایئرپورٹ پہ جا کر ان کو واپس بھیجے گا کہ بے شک آپ ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہوگی, اب واپس جائیں جناب. ایسے ہی ہم سب سے پہلے مسلمان ہونے کا تو حق ادا کریں, اور وہ کیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ, کامل مسلمان مدیحہ بہن ہے ہی وہی جس سے ہر ایک کو سلامتی پہنچے. بے شک بے اس کے بعد مختلف وظائف ہیں, اللہ پاک کے اسماء حسنہ ہے, ان کو روزانہ ہم پڑھیں. اس کے بعد حدیث پاک میں ہے جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. ایسے میمونہ آپا, 5 وقت کا نمازی ہونا کسی بھی وظائف کے شروع کرنے سے پہلے, جیسے آپ کو کوئی بھی بتاتا ہے کہ جی آپ نے 313 عادت کی, آپ نے تسبیح پڑھنی ہے, کچھ بھی آپ کو کوئی وظائف بتاتا ہے روزگار کے لیے, رشتے کے لیے, اس کے لیے کسی وظائف کی پورے کرنی 5 وقت نمازی ہونا کتنا ضروری ہے؟ 40 روز کا کہتے ہیں پہلے باقاعدگی پیدا کرو. بات یہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کا تعارف ہی نہیں ہے اور آپ ایسا پڑھ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں کسی بھی ایک لفظ کو یا ایک آیت ہی کو آپ گنتی کے ساتھ 1.25 لاکھ بار پڑھ رہے ہیں, اور پھر آ کر آپ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا. بات وہی ہے کہ ابھی اندر برتن جو ہے اگر وہی گندا ہے, اس میں آپ دودھ ڈال دیں, شربت ڈال دیں, کچھ بھی ڈال دیں, وہ تو خراب ہی ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ وہ میڈم وہ اس میں اعظم پڑھا, 1.25 لاکھ بار پڑھا, نوکری پھر بھی نہیں ہوئی. کسی نے کہا تھا کہ اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھ لو کسی بھی مقصد کے لیے, شادی ہو جائے گی, نوکری ہو جائے گی. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ بہن مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن مجید میں جب حضرت یونس کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اس میں تو یہی بتایا کہ انہوں نے ایک ہی بار پڑھا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی عزت رکھی, ان کو مقام لوٹایا, بڑھا کر دیا, اور فرمایا کہ کوئی بھی میرا بندہ تڑپ کر یوں ہی جب یہ کہے گا میں اسے نجات دے دوں گا. یعنی کہ ایمان کامل بھی شرط ہے. ایمان کامل کے ساتھ ساتھ وہ کیفیت بھی. آپ کو گنتی گننے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کو کوئی وظیفہ, سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ جیسے آپ 5 نمازیں پڑھتے ہو, آپ 5 نماز کسی کو پڑھتے دیکھ لیں, مسجد میں آتے جاتے آپ اس کے ایمان کی گواہی دے دیں. تو جس کا دل مومن ہے, جس کی زبان مومن ہے, جس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے, جو حرام کمائی سے پرہیز کرتا ہے, والدین کا فرمانبردار ہے, ان سے دعائیں لیتا ہے, اور کسی انسان کے بھی حق تلفی نہیں کرتا, اس کے بعد اس کی زبان میں اتنا اثر آ جاتا ہے. سائمہ بھی کال کری, لیکن میں آپ دونوں سے ویسے ہی کہوں کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی جی سب کچھ ہی اسی کرنے ہیں تو نہیں نیکا تو سانو پھر وظائف دی کی لوڑ ہے. ہم تو چونکہ بڑے گناہگار ہیں اور بڑے بے عمل ہیں, اسی لیے تو ہمیں کوئی ایسا بوسٹر چاہیے, کوئی سیڑھی جو ہمیں اوپر پہنچا. اگر وظیفے کی بات کریں تو پھر ہمیں پورا مہینہ کام کرنا پڑتا ہے اور آخر میں تنخواہ ملتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائے گا, اس کے بعد آپ کی کالز لینے کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. جی, تو بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم آپ کی کالز لیں گے, اور بہت سارے علماء کرام جو یہاں پر ہمارے موجود ہیں وہ آپ کو وظائف بتائیں گے اللہ کے نام سے جو دنیا میں, کیونکہ بہت ساری دیکھیں مصیبتیں ہیں جو آتی ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو سمجھیں کہ اگر خوشی آئے تو وہ اللہ کی دین ہے, اور اگر آپ کوئی آزمائش ہے, کوئی پرابلم ہے, تو آپ کہتے ہیں لو جی کسی نے نظر لگا دی ہوگی. یہ ٹھیک ہے, نظر لگتی ہے, نظر برحق, لیکن ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اگر ہماری نوکری جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے, ہمیں اچھا روزگار نہیں مل رہا, یا ہمیں اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے, یا اور بہت سارے کام ہمارے گھر کے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ شاید کوئی تعویذ ہی کرا رہے ہیں. ہاں, اللہ کی طرف آپ رجوع کریں, وہ آزمائش بھی تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے نا. ہم نے ایک آیت سنی, ایک دیہاتی آدمی تھا, وہ کہیں جمعے کے لیے جاتا تھا, تو حضرت صاحب نے بتایا کہ بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے, بسم اللہ پڑھو ایسے ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. تو وہ ایک روز اسی طرح بھی وہ ریاض سمندر کی بات ہو رہی تھی, تو وہ ختم ہوا, تو انہوں نے کہا آئیے مولانا ادھر سے چلتے ہیں. ادھر سے کدھر, ادھر تو پانی ہے, یہاں سے رستے سے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں سر, میں روز جاتا ہوں اس کے اوپر سے بسم اللہ پڑھ کے. انہوں نے کہا بھائی میں ان جی گل کی تھی, تو سیریس ہی کر لے. تو وہ جس کا اخلاص تھا اور جو مخلص تھا, اس نے تو ادھر بھی رستہ بنا لیا, لیکن جس کا یقین نہیں ہے بالکل, وہ پھر ہمارے ابا جی کہتے تھے کہ جب علاج کے لیے آپ جائیں تو ایک تو یقین رکھیں, اور دوسرا ان جو ہدایات ہیں ان کو بھی فالو کریں, پھر یہ سلسلہ وہ دیکھیں نا ایمان کامل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا, سب سے پہلے تو میں ہی آپ سے ذرا ایک پوچھ لیتی ہوں عمران بھائی, اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری نسلیں ہیں وہ ایمان پہ رہیں, تو اپنے بچوں کے لیے ہم ایسی کیا تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ بیکاز یہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے, تو اس میں بچے ہمارے کیونکہ باہر بھی نکلتے ہیں, کچھ بھی ہو, تو ایمان پہ رہیں, کیا وظیفہ پڑھیں ہم؟ سب سے پہلے تو
ہم بچوں کے ساتھ دوستی ایسی لگائیں, ہمارا بانڈ اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ بچے اس دوستی کی بنیاد پر کہیں اور نہ بھٹک سکیں. سب سے بنیادی چیز تو یہ. اس کے علاوہ یا ودود یا اللہ, گھروں کی محبت اتفاق کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ ہے, اس کا اہتمام کیا جائے. تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ فرقان کے بالکل آخر میں 19 پارے کا جہاں پہلا پاؤ مکمل ہو رہا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو, ہماری فیملی کو, ہم سب میں سے ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا. اس وقت تک آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتے کہ جب تک ایمان نہ ہو. ایسے ہی سورہ آل عمران کا جب پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہدایت کی دولت سے محروم نہ فرمانا. الہی آمین. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہے, مطلب بھی بتا دیجیے. اے دل سے محبت کرنے والے. ہمارے ساتھ سائمہ کالر ہے جی ساہیوال سے. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. جی سائمہ جی, کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے گھر میں پریشانی بہت زیادہ ہے. شادی شدہ ہوں. پہلے بچپن میں بھی ایسا تھا, میرے پاپا نے میری امی کو نکال دیا, اور اب میرا مینا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کاروبار میں اپنی امی کے پاس چلی گئی. میرے 3 بچے. اور کیا اب سائمہ اگر آپ مجھے بتا سکو کہ کوئی وجہ یہ کہ آپ کی میاں نے کوئی دوسری شادی کر لی ہے, یا ان کی جاب نہیں ہے, وہ غصے میں ہے, یا بیمار ہے؟ بس کاروبار کی وجہ سے, اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جہیز دیں گے, لیکن میری امی نے جہیز نہیں دے سکتی, اس وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. والدہ اور والد کا بھی مسئلہ میرا حل. اور پھر 3 بچے ہیں ان کے؟ ہاں جی, چھوٹے ہیں. اور کتنی آپ کی شادی کو کتنے برس بیت گئے ہیں؟ میری شادی کو 9 سال ہو گئے. میرے ابو نے میری امی کو نکال دیا تھا. اب بھی اگر بروکن فیملی ہو بھی جا کر لے کے جا کے بیٹھتی ہوں تو سب کہتے ہیں کہ ماں نہیں بس. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیں میں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو جیسا کچھ لیکن میں نے مدینہ المنورہ کی زیارت کی ہے خواب میں. فجر کے وقت 3 میرے بچے اور میں. اچھا, آپ نے مدینہ المنورہ کی زیارت کی, آپ وہاں پہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں مجھے آواز؟ اچھا, بچے بھی آپ نے دیکھا, فجر کے ٹائم آپ نے خواب دیکھا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ سائمہ جی. جی جی میں پوچھنا چاہوں گی ان کے لیے وظیفہ جو گھر پریشان ہیں, کہ اپنا گھر بھی بچانا چاہتی ہیں. جی, سب سے پہلے تو میں بہت سن کے خود ابھی افسردہ ہو گئی. یہ مسائل آج کل ہر دوسرے گھر میں ہیں, تو ان کے لیے میں یہ بولوں گی کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ صدقات ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتے ہیں. پھر آپ کے رستے آگے عبادت کے لیے, اور آپ کی کچھ جگہوں پہ نا میں صاحب لوگوں کے پاس دینے کے لیے کچھ کیش پہ کچھ نہیں ہوتی, نمک اور چینی بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا اسلام اس قدر ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے کہ اس مطلب جتنی آپ کی اطاعت ہے, اگر آپ کی ایک کھجور کی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اگر آپ عطیہ یا وہ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو وہی دے گا جو آپ نے شاید 1 کلو کھجور دی ہے. تو اس لیے ایسی فیملیاں یا ایسے لوگ, بہت مجبور پریشان لوگ جن بیچاروں کے لیے صدقات کے لیے نہیں دینے کا ہوتا, تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ دیں, سبز مونگ کی دال کا. اور وہ پرندوں کو, چھت پہ پرندے اس کے وہ جب کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی جتنی گھر سے مصیبتیں پریشانیاں. اور پھر رہی بات کہ جس طرح بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر اور میرے والد صاحب نے بھی نکال دیا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایک انتہائی خوبصورت وظیفہ ہے, لیکن اگر یہ باقاعدگی سے کر سکیں. گنجول اراش جی, یہ تھوڑا سا ماشاءاللہ سے وسیع ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو وہ ہر جمعرات کو, اگر روز نہیں پڑھ سکتی, ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں گھر میں, کام کاج ہوتے ہیں, ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء, اگر بعد نماز عشاء نہیں پڑھ سکتی تو فجر کے بعد تو بہت ہی ماشاءاللہ سے یہ کارآمد ہے. وہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے پانی پہ دم کریں, ہر جمعرات کو پانی میں دم کریں, پھر خود بھی پئیں, بچوں کو بھی پلائیں, اور گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں. تو انشاءاللہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ گنج الاراش میں صرف اور صرف ماشاءاللہ میرے جتنے بھی مطلب اللہ پاک کے خوبصورت ترین نام ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس طرح سے وہ شروعات ہیں ان کا. تو اللہ اور رسول کا اور اللہ کے نام ہے, اس میں ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ کال بھی ہمارے ساتھ, وہ کہاں سے ملے گی ڈیٹیل؟ یہ وظائف میں ہے. وظائف میں, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہماری ایک اور کالر موجود ہیں, فوزیہ کھاریاں سے. السلام علیکم فوزیہ جی. فوزیہ بی بی السلام علیکم.
یہ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ رب العالمین. اپنے نا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے فوزیہ پلیز. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ایک منٹ، ٹی وی کی آواز بند کر دینا تو پھر وہ نہیں ڈیلے نہیں آئے گا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مولوی صاحب سے اور یہ جو آپ کی بیٹی ہیں ان سے کہ مطلب میری امی ابو کی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا جی. تو ان کی شادی کو کتنے برس ہو گئے آپ کے اماں ابا کی؟ یہ کافی عرصہ ہو گیا، 30-40 سال ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ہم سارے بہن بھائی جوان ہیں. اور تو یہ لڑائیاں اب شروع ہوئی ہیں یا پہلے سے ہی چل رہی ہیں؟ نہیں، پہلے سے ہی چل رہی ہے لیکن اب کچھ زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پسند سے ہی شادی ہوئی تھی نا ان کی، مطلب ویسے؟ نہیں پسند سے نہیں ہوئی تھی، بس ویسے ہی مطلب صحیح ہے. پسند سے مراد کے رضامندی. جی وہ صحیح. چلیں فوزی جی میں پوچھنا یہ اچھے سے ان کی تو خیر شادی کو 40 سال ہو گئے. جن لوگوں کی شادی کو 4 سال 4 مہینے میں ان میں بھی جیسے لڑائیاں ہوتی ہیں، تو میاں بیوی میں جو بھی لڑائی ان کو ختم کرنے کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں کہ امی ابو اتنے لڑتے ہیں، ہم بھی نہ پھر شادی کریں گے. لڑائی کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جب شادی کر رہے ہیں تو کیا یہ لڑکا یا لڑکی اخلاق والے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع، 4 بنیادوں پہ دنیا میں رشتے چل رہے ہیں. لمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. کہ کچھ مال کی بنیاد پہ کچھ خاندان کو دیکھتے ہیں، کچھ حسب نسب کو دیکھتے ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے اخلاق دینداری کو دیکھتے ہیں. پہلے چیک کریں. حکم ہے باقاعدہ کہ جس بندے کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے، ایسوں کی تو شادی نہیں کرانی. عمران بھی ہم تو یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں تو گھر والوں کو بہت ساری جگہوں پہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے بیٹا یا بیٹی غصے کے تیز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی اس کی شادی کر دو، بات ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، یہ شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گی. یہ ظلم کرتے ہیں. اپنا بوجھ اور اپنی مصیبت دوسروں کے پیٹے ڈال رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. البتہ ایسی کیفیت ہو جائے 2 گزارشات کروں گا. ایک تو پہلے کا چناؤ قرض کیا کہ آئندہ کے لیے، کیونکہ اماں خدیجہ سے پوچھا گیا جو کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ شادی کی، تو فرمایا صدق و حدیث و حسن خلق، کہ سچے ہیں اور اچھے اخلاق والے ہیں. اللہ اکبر. 2 وظیفے مختصر عرض کروں گا کہ ایک تو یا ودود یا اللہ، جیسے پہلے بچی پڑھ لیں اپنے والدین کے لیے. یہ محبتوں کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ ہے. ایسے ہی کوئی بھی مقصد ہو، استغفار، اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام، استغفر اللہ بے شک پڑھ لیں، یا توابو اس کی کثرت کر لیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی. جو آسان ہو، وظائف کو بھی ہم اتنا آسان کر کے پیش کریں کہ عام بندہ بھی اس کو ایزیلی لے کے چل سکے. اس میں کافی بڑے وظائف بھی ہیں، لیکن مختصر یہی ہے کہ اللہ سے استغفار کیا جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک کیا جائے. انشاءاللہ اللہ پاک سب ٹھیک. اور وہ تمام تر لوگ جو آپ کو خدا نہ خواستہ لسٹ دیتے ہیں نا کہ یہ آپ ہمیں دے دیجیے گا، ان سے رشتے سے معافی مانگ لیں. کہ جن کے لالچ کا یہ عالم ہے، وہاں کیوں بیٹی کو بیانا. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ یہ گاڑی آئے گی، فلاں آئے گی، تو پھر بارات آئے گی. اتنے جو لالچی اگر لوگ ہوں وہاں مت کوئی رشتہ کریں. بالکل فوری جی میں مناپا آپ کے ان کو کہنا چاہیں گے. میں یہ کہوں گی کہ درود شریف جو ہے نا، یہ بہت محبت اس کے نتیجے میں آتی ہے. میاں بیوی دونوں، نہیں تو یہ بچے اپنے ماں باپ پر درود شریف پڑھ کے ان کے چہروں پہ اور دل کی طرف غور کر کے دم کریں، پھونک دیں. اللہ تعالیٰ محبت دے گا. اور استغفار کی کثرت کریں. اور ماں باپ لاہور بھی پڑھا کریں جب غصہ آیا کرے تو دل میں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس سے میاں بیوی کے بیچ ناچاکیاں ہوتی ہیں. 30-40 سال وہ جو بات کریں نا بھائی، بات تو ٹھیک ہے، وہ تو شادی سے پہلے کی بات ہوئی. لیکن جب 30-40 سال ساتھ میں گزار لیے اور ابھی بھی یہ کیفیت نہیں جا رہی، ہو جاتا ہے نا بندہ. یہ بھی تو ہے، ایج بھی بڑھ جاتی ہے، بیماریاں بھی، اور بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں، تو وہ پہلے سے بھی محبت نہیں ہوتی، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر بڑھ کر دشمنی اور نفرت کی سی صورت اختیار کر جاتی ہے. تاڑی وجہ نہ میری زندگی تباہ ہو گئی. تو اس کے لیے جو ہے نا استغفار کی کثرت کریں، بیوی بھی، شوہر بھی، بچے بھی، تاکہ شیطان کا حملہ کم سے کم ہو. لیکن مونا جی بتائیں، جب ہوش ہی نہیں ہے اور غصہ عقل کو کھا جاتا ہے تو اس وقت کہاں یہ اذکار یاد رہتے ہیں؟ لیکن نور بھائی تو پھر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کریں. اللہ آپ کا بھلا کرے. صحیح. اچھا، ملتان سے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے محمد فرحان. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. اچھا فرحان بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا اگر ٹی وی کی آواز کھولی ہوئی. اچھا جی 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 فرحان بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہے نا، میں نے یہ پوچھنا ہے، ایک تو میرا ہے کرایہ کا مکان. ٹھیک ہے. میرے 2 بچے ہیں. میں جو کبھی کوئی کام اسٹارٹ کرتا ہوں یا کوئی میں نوکری کرتا ہوں تو وہ 2 ماہ 3 ماہ رہتا ہے وہ.
اس کے بعد بالکل بھی ختم ہو جائے. اب بھی میں نا بے روزگار ہوں, میں گھر بیٹھا ہوں, میرا نہ روزگار ہے کچھ بھی نہیں, میں نے کرایہ بھی دینا ہے, بجلی کا بل بھی بھرنا ہے. اب میں اتنا پریشان ہوں, میں کیا کروں. تو آپ کتنی نوکریاں کر چکے ہیں اب تک؟ سر میں تقریباً 7 سے 8 نوکریاں میں کر چکا ہوں. تو ہر 3 مہینے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں جی, کسی کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, کسی کا کوئی ہوتا ہے. میں نے اپنا بھی کاروبار کیا تھا, پھر میں نے کہا میں کام کرتا ہوں. کبھی میں نے فرحان بھائی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ سر میری مڈل ہے. اچھا آپ مل. تو آپ نے ویسے کبھی غور کیا آپ کے ساتھ تو نہیں کوئی مسئلہ ٹیمپرامنٹ میں یا کسی چیز میں, کہ ایسا تو نہیں کوئی؟ نہیں میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں. میں تو چلے کبھی کبھی نصیب بھی ماڑے ہوتے ہیں انسان کے. چلیں ٹھیک ہے فرحان بھی بہت شکریہ. حدیث مجھے معلوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 2 کام کر لو تو تمہیں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے رزق اللہ اپنے غیب سے. ایک تو تم باوضو رہا کرو, کوشش کرو ہر وقت باوضو رہنے کی, نہیں تو باوضو سویا کرو. یعنی آپ بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں, پھر بھلے 1 منٹ میں ٹوٹ جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرے فجر کی نماز میں کوشش کریں سنت اور فرض کے بیچ, نہیں تو فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر سنت اور فرض کے بیچ اتنا وقت نہ بچے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یا اس کی تسبیح یا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ. اگر یہ آپ نے ایک تسبیح روز پڑھی, یہ میں آپ کو آزمودہ بتا رہی ہوں, آپ کے پاس رزق کی تنگی نہیں. لیکن کام ذمہ داری سے بھی کرنا ہے. کام تو ذمہ داری سے. اچھا یہ عمران بھائی کچھ لوگ ذمہ دار بھی تھے, لیکن کچھ لوگوں کے نصیب بھی, کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہاں ان کے لکھا بھی ہوتا ہے کہ ان کو یہ مشکلات آئیں گی. اپنے نصیب اپنے وقت بلند کرنے کے لیے یہ مدیہ نے بڑی اہم بات کی, کیا نصیب کو برا آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ واضح صاحب تو کہتے ہیں خوش نصیب وہ جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. جی مطلب, اور آپ نے سنا بھی جو کہہ رہے ہیں کہ حالات بعض اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اس کے لیے کیا ہونا ہے. دیکھیں اللہ پاک دے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے. ہر حال میں خوش رہنا ہے, جیسے شاکر رہنا. کربلا میں شہداء جا کے وہاں خوش ہیں, اس سے بڑی کیا آزمائش کے زمین و آسمان خاموشی ہو جاتی ہے. البتہ وضو کے دوران جو مسنون دعا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے جو اس کا اہتمام کرے گا وہ اسی سال اللہ کے گھر بھی جائے گا, اللہ اس کو اپنا گھر بھی دیں گے اور رزق کی وسعت بھی دیں گے. آپ اس دعا کے ترجمے کو ذرا غور تو کریں. اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما. وبارک لی فی رزقی, میرے رزق میں برکت عطا فرما. اس دعا اتنی مجرب دعا ہے, مسنون دعا ہے, لیکن جس نے بھی اس کو پڑھا ہے, یہاں تو مجرب کہنا بھی مناسب نہیں ہے جب مسنون دعا آ گئی, لیکن اس کی برکت سے لوگوں کو کیا کیا اللہ دے رہا ہے, مجھے کیا دے رہا ہے, آپ کو کیا اگر کریں رزق میں برکت آئے گی, گناہوں کی دیکھو یہ کون آ گیا. السلام علیکم تقی بھائی, کیسے آپ تشریف لے آئے ہیں. علامہ تقی مہدوی بھی ہمارے ساتھ آ گیا. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج نور بھائی بھی, عمران بھائی بھی اور تقی بھائی بھی, تقی بھائی آپ بھی ٹریفک میں پھنسے رہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج نا اکثر ہم ایسا ہوتا ہے دیکھیں پہنچنا ہو جہاں زیادہ جلدی ہو نا, وہیں ہم ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. تو میں اس لیے وجہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کہیں پہنچنا ہو وقت پہ اور دنیاوی کوئی مشکل آڑے آ جائے ٹریفک کی صورت میں, کسی کا غلط ڈیسیژن آڑے آ جائے, قریش کا اہتمام. اور ایک تو ٹائم کے مارجن سے نکلیں, بیسک بات تو یہ ہے, اس کا بھی مارجن ڈالیں ذرا, لیکن مارجن سے بھی بعض وقت بات آگے نکل کبھی کبھی گھنٹوں کی بڑی برکتیں ہیں صرف. صحیح. اچھا جی, محمد شاہ رخ ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شاہ رخ بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میڈم میرا نا 4 سال سے کام نہیں ہے بالکل بھی, میں ہر چیز سے پریشان ہو گیا, جہاں جاتا ہوں میرا منع ہو جاتا ہے. اچھا آپ نے شاہ رخ بھائی آپ اپنی کوالیفیکیشن بتائیں, کیا کام کرتے ہیں, شادی آپ کی ہو گئی ہے؟ میٹرک ہوا میرا. ٹھیک ہے. 4 سال لاک ڈاؤن کے بعد سے جو میں پریشان ہوں نا, بالکل پریشان ہوں, اور ہمارے گھر کے اندر پریشانی بھی آئی ہوئی ہے. میرے بھائی کے انفیکشن ہوا ہے. اچھا. کمر میں وہ نا آرام ہو کے ذرا کینسر کے مرض آ گئے تھے, تو ہم جینا سے چلا رہے تھے علاج. ابھی تک ڈاکٹر بولتے آپریٹ کریں گے, تو وہ آپریٹ ہوتا نہیں ہے. اچھا آپ اکیلے ہیں, آپ کی شادی بھی ہوئی؟ نہیں میری والدہ تھی میرے ساتھ, میری 2 بہنیں ہیں. نہیں کہہ رہے شادی آپ کی ہو گئی, بدیا پوچھ رہی ہے کہ نہیں شادی یہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کر لیں انشاءاللہ, اور بھی اچھا ہو جائے گا. لیکن وہ حالات اللہ بہتر کرے. تقی بھائی آپ سے ہم وظیفہ جاننا چاہیں گے. اس سے پہلے بھی جن بھائی کی کال تھی فرحان بھی, وہ بھی پریشان تھے لاک ڈاؤن کے بعد اور کووڈ کے بعد سے, یہ بھی بیچارے بھی گھر پہ ہیں, بے روزگار ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو صرف دعا بیان کر سکتے ہیں بالکل ہاں. اور سننے والی ذات پروردگار کی ذات ہے اور وہ یقیناً سنتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹوٹا ہوا دل اسے پکارے اور اس کو جواب نہ دے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب جب تم سے لوگ سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو جواب دو فَإِنِّي قَرِيب، میں اس کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو پھر اسے چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، مجھے پر ایمان رکھے، میں اس کی باتوں کا جواب دیتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا بھروسہ پروردگار کی ذات پر ہو کہ پروردگار ہی ہے جو حلال مشکلات ہے، پروردگار ہی سارے دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اس کے بعد یہ کہ جو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے نظر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے پنجتن پاک کی وسیلے سے. تو پھر پروردگار پر توکل کرتے ہوئے اس کو جو ہستیاں پسند ہیں اور اس کو جو وسیلے پسند ہیں ان وسیلوں کے ساتھ اگر پکارے تو انشاءاللہ اس یعنی کہ اگر عالین کا وظیفہ اور وسیلہ دیا جائے. اس کے اندر جو دعا ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یا حمیدو، پروردگار کو ہم پکار رہے ہیں، یا حمیدو بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطرو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یعنی اے وہ ذات کہ جو محمود اور حمد جس کی جاتی ہے اس کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ، وہ جو بلند و بالا ذات ہے اس کو علی مرتضیٰ کا واسطہ، جو خلق کرنے والی ہے فاتر السماوات والارض ہے اس کو فاطمہ زہرا کا واسطہ، جو احسان کرنے والی ہے اس کو امام حسن کا واسطہ، اور جس کا احسان بہت پرانا ہے اس کو امام حسین کا واسطہ کہ ہماری حاجتیں پوری فرما. اور اس سلسلے کے اندر واقعی یہ بہت زیادہ مجرب دعا ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ افضل الدعاء الصلاۃ علی محمد و آل محمد. افضل ترین دعا محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے. تو اس کو یقین معمولی نہ سمجھیں، اپنی ہر دعا سے پہلے صلوات بھیجیں اور اس کے بعد اپنی دعا مانگے. تو روایات کا جملہ یہ ہے کہ پروردگار کو شرم آتی ہے کہ ایک دعا قبول کر لے اور دوسری دعا رد کر لے. جب ہم کسی پیکج کے ساتھ کوئی چیز بھیجتے ہیں تو دونوں چیزیں بالآخر وہ قبول ہو جاتی ہیں. تو جب ہم صلوات کے پیکج کے ساتھ پروردگار کی خدمت میں عرض کریں گے تو ضرور یہ دونوں دعائیں قبول ہوں گی. اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی جو ہمیں تھوڑی سی محسوس ہو رہی تھی انشاءاللہ وہ نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے دعائیں مانگنے کی کوشش کریں. اپنی مصیبت کے اندر تو اپنے آپ کو تو انسان یاد رکھتا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ بھی ایسے ہی مسائل ہیں. اور تھوڑا سا دنیا کے اندر نکلیں گے، اگر ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، یتیم خانہ جانا ہوتا ہے تو وہاں جا کر وزٹ کریں، جیل جا سکتے ہو تو وہاں جا کر وزٹ کریں کہ لوگوں پر کیسی کیسی مشکلات اور کیسی کیسی پریشانیاں ہیں. اگر ہم نے دوسروں کے لیے دعا کی تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے آسمان کے ملائکہ 1,00,000 دعائیں اس شخص کے لیے کرتے ہیں. اچھا عرفان ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا سر، میرا ایک سوال ہے، میں ایک بہت بڑے ایشو میں ہوں. میرا ایک بلے نمبر لکھ لیں، اس کے بعد میری مولانا صاحب سے بات بھی کروا دیجیے. میرا ایشو یہ ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، بٹ میری والدہ اور بہن بھائی جو ہے نا وہ آؤٹ اسٹیشن میں رہتے ہیں. کس جگہ؟ میری آلویز مجھ سے ناراض رہتی ہیں. وہ کس جگہ رہتے ہیں؟ آؤٹ اسٹیشن رہتے ہیں. آؤٹ اسٹیشن راول پنڈی ہی نہ ہونا میرا مطلب ہے، وہ بھی تو ساتھ ہی رہتے ہیں. کہاں؟ پنڈی سے باہر رہتے ہیں. پنڈی سے باہر. اچھا جی. اس میں یہ آتا ہے کہ میں آلویز نہ وہ مجھ سے ناراض رہتی ہیں میری والدہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ان کو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ میرے سے راضی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں آپ اس کو راضی کرو میں تم سے راضی ہو جاؤں گی، آپ اس کو راضی کرو میں آپ سے راضی ہو جاؤں گی. میں ان کو راضی کرتا ہوں، میری والدہ میرے سے راضی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے، کسی سے مطلب سسٹرز کے اگر ساتھ میری کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو والدہ بھی بیچ میں سے میرے سے کٹ آف کر دیتی ہیں. آپ اکیلے بیٹے ہیں؟ میں 4 بھائی ہیں. اچھا. 2 بہنیں ہیں. تو باقی 3 کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، باقیوں کے ساتھ تھوڑا سا وہ کیونکہ گھر میں رہتے ہیں، میری مسز آؤٹ فیملی سے ہیں. اچھا اچھا اچھا. وہ سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کس قرض سے گزرتا ہوں. آنیسٹلی کہ میرا آپ نمبر لکھ کے میری مولانا صاحب سے بات کروا دیں. ویسے میں آپ کو ایک عرفان بھائی ایک مشورہ دوں، اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ کسی وقت ماجی کے پاس جائیے گا، ان کے پیروں میں بیٹھیے گا، گھٹنوں پہ ان کے سر رکھیے گا اور روئیے گا دل کھول کے.
یہ کر کے میں دیکھیں. یہ سب کر بیٹھا ہوں. ہاں بھائی یہ کرتے ہی رہیں بس اللہ کا نام لے چلیے کے. ہم آپ کا نا نمبر جو وہ لے لیتے ہیں عرفان بھائی. ہم آپ کو بالکل بریک میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے علماء کرام سے بات بھی کرا سکیں. کہیں مزہ آئے گا. بہت سے لوگوں کے پیرنٹس ایسے پریشان سے ناراض بھی ہیں, ان کو منانے کا بھی کیا وہ جی ہے وظیفہ, وہ بھی جانیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں. جو ہمارے ساتھ لائن پر ہی ان سے بات کرا لیتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا بریک پر جانے سے پہلے وہ جو آپ جی میں بلکہ آپ دونوں سے بلکہ تینوں سے پوچھنا چاہوں گا, کیا سننے سے کسی کو سننے سے یعنی اٹینشن اس کی کسی کا کوئی درد ہو غم ہو یہ سننے سے بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے, اور یہ کتنا عام ہے؟ آپ تینوں ہی فرما دیجیے میم, آپ بھی. اور جی بالکل اپنا دیکھیں دل کا اگر کوئی دل میں سوال ہے یا وہ تکلیف ہے جو وہ اس جگہ بیان نہیں کر سکتا جہاں سے اس کو وہ ہمدردی مل رہی ہے, یا پھر وہ اس کو وہ چیز نہیں نظر آتی, اس لیے پھر وہ اس ایسی جگہ پہ یا کسی ایسی شخصیت سے اپنے بہن بھائی یا کسی دوست سے جب وہ مسئلہ بیان کرتا ہے تو آگے سے اس کو ایک تسلی ملتی ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی والد یا والدہ جس طرح بھی انہوں نے بیان کیا کہ وہاں سے جو چیز ان کو نہیں میسر ہوتی وہ پھر اس وجہ سے پھر ان کا جب بیان کر کے سن کے تو دل کو تھوڑا سا ہلکا وہ محسوس کرتے ہیں, اور وہ ان کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں انہوں نے اچھی بات کی ہے تو میں اپنے حق پہ ہوں, تو میں ٹھیک ہوں, تو جس وجہ سے اپنی وہ روح کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتے ہیں. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جیسے ہمارے پہلے کالر بھائی بھی تھے وہ کافی پریشان تھے کیونکہ وہ اپنی والدہ کو منانے کی بے انتہا کوشش کر رہے تھے, لیکن دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی والدہ بھی ایک انسان ہے, وہ اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور وہ تب راضی زیادہ رہتی ہے جب ان کے باقی بہن بھائی راضی رہتے, تو وہ بیچارے ان کو یہ پریشانی اور گلٹ کہ پتہ نہیں میری امی مجھ سے راضی نہیں ہے تو میرا آگے جا کے کیا بنے گا. تو اس لیے میں چاہوں گی جو ہم نے کتنا میٹر کرتا ہے جی, سننا کتنا میٹر کرتا ہے؟ جی وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے ابھی اپنی پریشانی بیان کر رہا ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہونے لگا ہوگا, شاید مجھے آنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جو اگر سن رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اور شفا ہوگی, اس لیے انسان کو بول کر بھی سکون مل جاتا ہے. دل چاہتا ہے کوئی ججمنٹل بھی نہ ہو میرے بارے میں, شاید یہی بات. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے سامنے گفتگو کرنے کی بہت زیادہ اہمیت دی حضور کہتے ہیں باتیں کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو. اور ہم واقع کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی یار و مددگار نہیں ہے, رشتہ داروں میں سے کوئی باقی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا,
صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، مسلسل اس کے اندر دعائیں ہیں، اور اس کے اندر چھوٹی موٹی بات نہیں، جیسے ہماری تو دعائیں جلدی سے ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہماری اولاد کے جو ہے وہ خیر فرما، بس یہاں تک کہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں اور اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائیں شروع کی ہے تو اس کے اندر مطلب ہی یہی ہے، مغز یہی ہے کہ جو ان کے والد بزرگوار نے بیان کیا تھا دعا عرفہ کے اندر کہ ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقد من وجدک، اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اللہ اکبر، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. ہم کبھی کبھار جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق مل جائے، اولادیں مل جائیں، ہمیں شادی ہو جائے، امتحانات میں کامیابی ہو جائے، یہ سب کچھ مل گیا لیکن وہ نہیں ملا، تو اس نے پایا کیا ہے؟ من چلے گا سودا کھٹا اور میٹھا. اور اگر اس کو پا لیا تو ساری مصیبتوں کے ساتھ بھی حضرت یونس علیہ السلام کامیاب ہے، ساری مصیبتوں کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کامیاب ہے، ساری مصیبتوں کے ساتھ حضرت سرکار ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہے کہ اگر خدا ہے تو سب ہے، خدا نہیں تو کچھ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. سلمہ لاہور سے. السلام علیکم جی. سلمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلے کال کٹ کے پھر مجھے اچھا وہ جو سننے والا کتنا میٹر کرتا ہے، اور وہ سننے والا جو کہ عظیم ہے، جو کہ بہت قریب ہے. دیکھیے قرآن مجید میں بھی تمام انبیاء کی جو دعائیں ہیں اس میں یہی ہے، جیسے رب انی مغلوب فانتصر جب حضرت نوح کہتے ہیں، جیسے بھائی نے بھی بات کہی، محمود غزنوی کا ایک واقعہ ہے کہ لوگوں نے ان کے بھڑکا دیا، کان بھر دیے کہ یہ جو ایاز ہے یہ تمہاری کرسی پر مرتا ہے، یہ تم پر نہیں مرتا. جب اتنی بار سنا تو ان کو بھی گمان ہوا کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں، چھپا رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جس کو جو بھی چاہیے آج میرے دربار سے، وہ جو بھی جس پر بھی ہاتھ رکھے وہ اس کا. لوگوں نے سب کچھ لینا شروع کر دیا، تو وہ بار بار ایاز کو کہیں اٹھو تم بھی پکڑو کچھ اٹھاؤ، تو وہ کہیں اچھا. آدھا دن گزر گیا، آدھی سلطنت ختم ہو گئی، گورنری گئی، وزارتیں گئیں، خزانہ لٹ گیا. تو بادشاہ نے کہا ایاز اٹھو تم بھی تو لو جو تمہیں چاہیے. اس نے کہا ہاں بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں. جب شام ہونے لگی تو بادشاہ نے غصے سے کہا ایاز تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب وہ تو یہی سوچ رہا. اس نے کہا ہاں جی میں. بادشاہ آپ قائم ہیں؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے نا آپ قائم ہیں، تو لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے، اب یہ میرا تخت مانگے گا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں قائم ہوں. وہ آیا اور اس نے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا مجھے محمود غزنوی چاہیے. تو ان کا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب تم میرے ہو تو تمہاری سلطنت میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی کو مانگنا چاہیے. رب اگر آپ کا ہے، آپ اس کی معرفت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کی محبت، اس کی قربت اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے نا، پھر کوئی سی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو آپ کے منہ سے نکلے اور اگر وہ فوری طور سے قبول نہ بھی ہو تو بھی آپ کے اندر اس قدر اس کی رضا اور محبت ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے اس کا قبول نہ ہونا میرے لیے ضروری ہے. ہمارے شیر میاں داد قوال یہ کہتے ہیں کہ رب کو جب مانگ لو اور رب آ جائے تو وہ پھر کسی اور کو نہیں رہنے دیتا اپنے لاؤ. تو پھر ہونا بھی نہیں کوئی اور چاہیے، پھر ہونا بھی کوئی نہیں چاہیے. ایک چیز جو بہت سارے لوگ کا مقصد جب محافل میں، مجالس میں، میلاد میں جو ایک کثرت سے دعا سنتے ہیں، جب اختتام ہوتا ہے کسی بھی محفل کا، تو اس میں جہاں پہ رزق کی دعا کی جاتی ہے، اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو وہاں پہ لڑکیوں کے رشتوں کے حوالے سے میں دیکھتی ہوں خواتین بہت نیک نصیب کے بڑے جی، اور وہ صرف وہ لڑکیوں کے پیرنٹس تک کی بات ہی محدود نہیں ہے، اب لڑکوں کے پیرنٹس بھی جو بہترین کوفرز کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کوئی وظیفہ بتائیں. بہت سے لوگ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں، کچھ لوگ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، بہت ساری ہماری بہنیں بچیاں گھر پر ہیں، کچھ ہمارے بھائی بے روزگار ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے جو گھر ہے وہ نہیں بس رہا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کوئی وظیفہ. دیکھیے ماشاء اللہ سے آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور یہ بہت زیادہ آج کل اس چیز کو لے کے لوگ پریشان ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، وظائف ان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو سب سے آسان ایک طریقہ اور اس کا حل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت روا، یہ 2 رکعت جب نماز حاجت وہ اگر ادا کریں گے اور اس میں رو کے اور گڑ گڑا کے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری رات آپ قرآن پڑھتے رہو یا سجدے میں رہو، آپ کے دل کے اندر لگن نہیں ہے تو وہ چیز کیسے اوپر تک جائے گی. تو یہ لگن جو ہے یہ ایک سیڑھی ہے آسمان تک جانے کے لیے.
تو جس قدر لگن سے رشتوں کی، جیسے کہ لڑکیاں پریشان ہیں، یا شادی سے پہلے 2 رکعت نماز وہ آپ حاجت کے پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں. صحیح. ایک تو یہ ہے. دوسرا پھر سب سے ایک آسان طریقہ یہ ہے یا مجیبو. ٹھیک ہے کہ وہ اس میں تو ہر دعا آ جاتی ہے. اس میں آپ کی جو بھی آپ اللہ سے مانگو گے 1100 دفعہ اس کا تسبیح پڑھ کے، تو وہ آپ اگر اس کا معمول بنائیں تو پھر وہی بات ہے، بعض اوقات انسان زندگی کے امور میں، کام کاج میں نہیں وہ معمول ہو سکتا، تو لیکن جب یہ کام بھی ضروری ہے تو یہ تو کرنا ہی ہے. علامہ تقی مادری صاحب سے مجھے پتہ لگا کہ ہماری اماں کی اللہ بخش دعا کتنی اچھی آئی، 5 سسٹرز، تو وہ کہتی تھی یا اللہ کل عالم دی بچیاں دی خیر تے انہاں دے صدقے میری بچیاں دے نصیب اچھے کرے. یہ وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ وہ کریں تو وہ سب اس میں دعائیں کتنی آ جاتی ہیں. کالر ہمارے ساتھ ایک اور بھی موجود ہے. ہاں جی السلام علیکم. اچھا جی کالر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. دعا حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار، یہ مکمل دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے تیری عفو درگزر، ہر طرح کی عافیت اس دنیا میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ہر معاملے میں، اور آخرت میں تیری عافیت کا طلبگار ہوں، اور جنت میں بہترین کامیابی اور جہنم سے نجات چاہتا ہوں. تو اس میں ساری نعمتیں آ جاتی. تو میری بھی وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تسبیح کا. تو وہ 1100 دفعہ اس کا پڑھ کے، تو اس میں یا مجیبو جمعے کی نماز کے بعد، اور اس میں پھر آپ بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے اور اللہ کے آگے سرخرو دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ ہے کہ ہر جمعے کو جب تک آپ کی حاجت روا نہیں ہوتی آپ لگے رہیں. آپ دیکھیں اس میں بعض اوقات اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے وظائف کیے، جی میں نے تو 1 مہینہ پڑھا، ایک دفعہ پڑھ لیا اس کی فوراً رزلٹ آ جانے. بعض اوقات کا یہ ہوتا ہے جی آپ نے بولا تھا ہم نے 1 مہینہ پڑھا، ایسا نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا رب بھی تو آگے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی لگن ہے، یہ کب تک اپنی اس کو یقین کو بحال کر کے یہ مجھ سے مانگے گا. دینے میں تو وہ کن فایا کن ہے، وہ تو آپ کو اس نے دینا ہے. آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو تو وہ میرے مالک نے آپ کو اس چیز کے لیے، اگر وہ قبول نہیں ہوگی تو اس کے بدلے میں ایک اچھا تحفہ اللہ پاک نے آپ کو، وہ رد نہیں ہوتی دعا. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے وہ پڑھتے رہیں، اپنی لگن کے ساتھ دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ میرا مالک. اور بہت سارے لوگ جب یہ چیز کرتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آدھے وظائف میں ہی ان کی حاجت روا ہو جاتی ہے. میں مجھے یہ بتائیں کہ بعض وقت وہ وظائف جو ہے جیسے آپ پڑھنے کے لیے بتاتی ہیں، تو کیا اس کے لیے کوئی ایک بہت نامنل سی اماؤنٹ کوئی چارج کرنی چاہیے، یا وہ کہیں کہ تاڑے کو نہیں ہوئے گا انج کرو 4 بکرے طے کر لو اسی کر لینے، یہ والا بھی جیسے آپ وہ سب کے نام لے رہی تھی نا جو اس طرح کے. تو پہچان کیسے ہوگی ایک سچے آدمی کی کہ وہ کیا اس میں ہو تو آپ اس کا یقین کریں؟ آپ نے اتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے سوال کیا ہے. پہچان دیکھیں اگر سچے اس کی، جس طرح آج کل ہر دوسرے تیسرے گھروں میں لوگوں نے عجیب سے دین کے نام پہ تعویذ گنڈا، تو ہمارے نبی پاک نے بھی اس چیز پہ، وہ گنڈے پھونکنے والیوں پہ، ٹھیک ہے نا، وہ تو بہت سخت اس چیز کے خلاف ہیں. دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے بولا ہے کہ ایک اگر آپ پیسے لے کر کسی سے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو ایک قرآن کی آیات بتا رہے ہو تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فیض ہو جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ نے اگر زندگی جو سچا اللہ کا عاشق ہے اور وہ خدمت خلق کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر اپنے رب سے وہ مانگے، اس کو رب نے دینا ہے. مطلب دنیاوی کسی بھی لالچ سے مبرہ ہے نہیں. وہ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر ہم بولیں گے دیکھیں آپ یہ وظائف پڑھیں، اس کا یہ مجھے وہ اتنے پیسے یا یہ ہدیہ آپ یہ کر دیں، تو وہ پھر اس کی فیض و برکات نہیں رہتی. دنیاوی لالچ ہے نا، تو اس سے آپ کو بالکل مبرہ ہونا چاہیے. اچھا میں تقی بھائی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں تو وہاں پر ہمیں صدقات کا کہا جاتا ہے. اور وہ بات جو میں نے سے پوچھی تھی کہ کچھ لوگوں کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا انسان کو صدقہ دینے کے لیے. تو جیسے نور بھائی بڑی سی بات کرتے ہیں کہ حشرات کو آپ چینی وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی کیا چھوٹی چیزیں جو اللہ کی دوسری مخلوق کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ اپنے اخلاق میں ایسی کیا چیزیں جو کہ ایز اے صدقے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے جس سے ہمارے بگڑے ہوئے کام سمجھ جس میں خرچہ نہ آتا ہو؟ کیونکہ دیکھیں میں اپنے لیے ہم تو کر سکتے ہیں، آپ بولیں گے جو بیچارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، میں ان کے لیے پوچھنا اس کے اندر بہت سارے کیٹیگریز بنتی ہے. بعض دفعہ ہمارا مزاج کچھ ایسا بھی بن گیا ہے کہ کسی انسان کے پیٹ میں کچھ نہ جائے، جانور کے پیٹ میں چلا جائے. انسان کو فائدہ پہنچانے سے زیادہ ہم جانوروں کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں.
حالانکہ انسان ہر موقع پر جانور سے بہرحال بہتر ہے اور افضل ہے، لہٰذا انسان کی قدر زیادہ ہے، اور اس کے اندر بھی پھر مسلمان اور مومن کی قدر زیادہ ہے غیر مومن اور غیر مسلم کے مقابلے میں۔ تو ہم کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو اس کو تلاش کریں جو ہمارے اطراف کے اندر تھوڑا سا نادار ہے، مفلس ہے، سب سے پہلے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر بھی اسپیشلی اپنے والدین اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کو سب سے زیادہ ہمیں فوقیت دینی چاہیے۔ اور حتیٰ روایات کے اندر آیا ہے کہ وہ رشتہ دار کے جو آپ سے ناراض ہو گئے ہیں پہلے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کو حتیٰ صدقہ خیرات جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے، لیکن بغیر بتائے کہ یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، یہ اگر بتا دیا تو جتنا وہ ناراض تھا اس سے زیادہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ معاف کریں، منہ پہ نہیں مارنا۔ جی جی، ابھی جیسے مناسبتیں آتی ہیں، ماہ رمضان میں افطار کا پروگرام ہے، آپ نے سب کو دعوت دی ہے، اس کو ضرور دعوت دیں، اس کو ضرور بلائیں کہ آپ کے بغیر میرا افطار نہیں ہوگا۔ تو ادا کو ٹھیس نہیں پہنچے گی بڑی، اسی کے بعد ہی تو اجر و ثواب ہے، ورنہ تو عبادت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو عبادت تھوڑی ہے، تو اللہ کے لیے اگر کیا جائے کوئی کام تو پھر وہ عبادت بنے گی۔ تو ان رشتہ داروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کئی سارے عرفاء کے واقعات ہیں، آئے لوگ عرفاء کی خدمت میں، آپ ہمیں کوئی تعویذ بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، انہوں نے اگر کہا لگتا ہے تمہاری بہن تم سے ناراض ہے، پہلے اس کو راضی کرو۔ جب میراث تقسیم ہوئی تھی تو تم نے حق لے لیا تھا، اس کے بعد عمارتیں کھڑی کر دی، اس میں سے کتنے فلیٹ پہلے اپنے بہن کے نام پر کرو تو تمہارے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانوں کے اندر کیا حقوق ہیں، اس کے بعد پھر جانور کی۔ کسی حق تلفی نہ کی ہو۔ دوسری بات یہ کہ اتفاق کی بات ہے کہ کل رات آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اپنے آپ کو عامل کہتے نہیں ہیں لیکن وہ بہت بڑے عامل ہیں جن کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اور کل ان کے پاس سے میں ہو کر آیا تو میں نے کہا ماشاءاللہ پروردگار نے آپ کو یہ شفا دی ہے، آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، آپ جو ہے وہ مریضوں کو بہت آسانی سے، بہت بڑے بڑے خطرناک قسم کے مریضوں کو بہت جلدی وہ شفا دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ نے کوئی چارج بھی رکھا ہوا ہے یا یہ کام فی سبیل اللہ فری میں ہی کر رہے ہیں؟ تو کہا دیکھیں میرا تو ویسے ارادہ نہیں تھا، میں تو بالکل فی سبیل اللہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلنے لگا، اب لوگ آ کر میری آنکھ میں یہ مسئلہ ہے، میرے کان میں یہ مسئلہ ہے، سینے میں یہ مسئلہ ہے، پیر میں یہ مسئلہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں، اب جو مسئلہ نہیں بھی ہے وہ بھی آ کر بیان کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے فار گرانٹیڈ جب مالے مفت دل بے رحم والی آ جاتی نا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی سی فیس لگا دی ہے کہ آئیں تو کچھ دیں تاکہ پھر پتہ چلے کہ جو ضروری مسئلہ اور اس کی ویلیو بھی ذرا سمجھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی سی فیس لگا دی ہے، اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی نادار ہوتا ہے تو میں اس کو اندر جا کے کہتا ہوں بھائی آپ کی یہ فیس نہیں، آپ لے کر جائیں اور آپ کے لیے دوائیاں بھی فری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں عاملوں کی طرف سے بھی تھوڑا سا محسوس کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی لگائی ہوئی ہے فیس، اس کے اندر کبھی کبھار اگر سچا عامل ہوگا تو اس میں اس کا مفاد نہیں ہے، وہ اس لیے لگائی ہوئی ہے تاکہ ترتیب اور ڈسپلن قائم ہو سکے، اور وہ ویلیو بھی اس کی آئے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور پھر جو آپ کا سوال تھا شادی کے حوالے سے، تو ویسے تو بہت سارے وظائف ہیں لیکن ایک وظیفہ جو روایات کا ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ 40 دنوں تک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں، سورہ طٰہٰ کی 40 دنوں تک تلاوت کرے، اور کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں تو بہت بہتر ہے، نماز فجر کے بعد مثال کے طور پر کنٹینیوسلی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں، یا نماز عصر کے بعد کنٹینیوسلی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں۔ اس کے اندر 2 آیتیں بہت خوبصورت ہیں کہ جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ دعا صرف ہماری زبان کے لیے، ہمارے سینے کی کشادگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مسئلے کے علاج کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بہت زیادہ مجرب ہے۔ اور پھر سورہ طٰہٰ کے اندر ہی شادی سے متعلق ایک بات آتی ہے کہ جس میں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی جب خود وہ گرفتار ہوئے تھے کہ تنگ دستی بھی تھی، اپنے شہر سے نکل بھی چکے تھے، تو دختران جناب شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا انہوں نے کام بھی کر دیا۔ تو اس حوالے سے بھی ان کی ایک دعا ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو تیری طرف سے نازل ہوتا ہے میں اس کے لیے بہت محتاج ہوں، میں اس کے لیے بہت فقیر اور بہت زیادہ نیاز مند ہوں۔ تو یہ دعا بھی ایسی ہے کہ جو بڑے بڑے مسئلوں کو حل ایک کالر ہمارے ساتھ ہے مانی کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مانی بھائی کیا کہنا پوچھنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت مبارک، ایک بہت ہی بہترین ٹرانسمیشن اور بہت ہی بہتر جو ہے گفتگو آپ لوگوں سے سیکھنے کو سننے کو ملتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا میرا علامہ صاحب سے سوال ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب گزارش کر دی ہے کہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو میں پچھلے 3-4 مہینے سے میں نوٹ کر رہا تھا، تو آج اس کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ۔ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں ہم جتنے بھی گروسری اسٹورز ہیں، خصوصی طور پہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں جتنے بھی ہیں،
ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ 22,000 سے لے کے اور 28,000 روپے تک سیلری کو کلوز کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیونکہ ضرورت مند لوگ ہیں اور جاب کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ انٹرمیڈیٹ سے اور بیچلر تک کے جو طالب علم ہیں وہ بھی نوکری کر رہے ہیں. جاب کرائسس ہے, اس وجہ سے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور ان کو انتہائی کم سیلری پہ رکھنا اور ان سے کام 12 گھنٹے لینا. تو کیا دین اس بارے میں کیا فرماتا ہے, اور ان لوگوں کے لیے کوئی وظائف بتائیں جو اس کو اللہ کی حضور پڑھ کے اپنی مشکلات میں آسانی کرے, اللہ ان کے رزق میں برکت دے انشاءاللہ. ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتے ہیں اور باقی ہم تو صرف بیان کر سکتے ہیں, باقی عمل کرنے والا تو عمل کرنے والے کے اوپر ہے. وہ یہ ہے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت کریں, اور اس کے لیے بھی بیسٹ وقت تو یہ ہے کہ روز جمعہ فجر کی نماز کے بعد ان آیتوں کی تلاوت کی جائے, اور اس کو بھی 40 دنوں تک کنٹینیو کریں تو بہت بیسٹ ہے. وہ آیتیں یہ ہیں جس کا ترجمہ ہی بڑا خوبصورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. خدا اس کے کام کو اختتام تک پہنچاتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے. تو ان آیات کی تلاوت کریں, سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3. اس کے علاوہ ان سے ہم کیا عرض کریں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن سے بڑھ کر کوئی ہمارے سامنے ہستی نہیں ہے, امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات, ان کے بارے میں ملتا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ خمس لا ادعوہن حتی الممات. 5 کام ایسے ہیں میں مرتے دم تک وہ انجام دیتا رہوں گا, جب تک کہ وصال نہ ہو جائے اس وقت تک یہ 5 کام کنٹینیوسلی میری زندگی میں رہیں گے. اس میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے العقل علی الحضین مع العبید. یعنی میں کھانا کھاؤں گا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر, زمین پر غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. تو وہ جو امام الانبیاء ہیں وہ تو غلاموں کا بھی احساس کرتے تھے, اور پھر یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ اس غلام کو اور اس خادم کو ضرور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے تھے کہ جو کھانا پکا کر ان کی خدمت میں پیش کرتا تھا. فرماتے تھے کہ جس نے دعا سہا ہے, جس نے اس کی تپش کو برداشت کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بغیر کھانا کھا لوں. تو اس لیے جو یہ ہم ساتھی جوڑیں گے, آپ اس کو وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, یہیں سے بڑی اہم بات ہے یہ. چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بلوچستان میں سب ایسے کرتے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہمارا جو شو تھا وہ وظائف سے ریلیٹڈ تھا, کیسے اللہ پاک کے نام آپ کو آپ کی مشکلات سے نکالنے میں مدد دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کے اخلاق لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہو, اور آپ حقوق اللہ بھی جو ہے وہ پورا کریں, پھر حقوق العباد بھی پورا کریں. جانے سے پہلے, جس سے پہلے کہ میری ٹاپک ہم یہ ختم کریں, تو میں چاہوں گی تقی بھائی کہ اس کو کنکلوڈ جو ہے پوائنٹ آپ نے بتایا تھا, اس کے بعد 5 چیزیں جو مستقل کرتے ہیں. جی ویسے تو اس میں سے ایک اور چیز وہ ہے کہ جس کو آج کے معاشرے میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں, تسلیم علی الصبیان. کہ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جو میں کام کبھی نہیں چھوڑوں گا وہ یہ کہ بچوں پر سلام میں پہل کروں گا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے, اور ضرور جو ہے وہ ایسے شخص کے قریب سے گزرتے ہیں کہ تم نے دیکھا پھر بھی مجھے سلام نہیں کیا. بھائی آپ نے دیکھ لیا تو آپ پہلے سلام کر دیتے, کون سی بڑی بات ہو گئی. تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. اور جناب انس بن مالک کا بڑا خوبصورت جملہ ملتا ہے, فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن سے حضور سرور کائنات کے ساتھ تھا تو ہر وقت میں نے دیکھا کہ سرکار مجھے سلام کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہم نے بچوں نے طے کیا کہ اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ سرکار کے آتے ہی ہم پیچھے سے جا کر انہیں پہلے سلام کریں. تو ہم تیاری میں تھے کہ سرکار آئیں گے کب اور ہم سلام کریں گے, اتنے میں پیچھے سے سرکار کی آواز ہے السلام علیکم. تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے حضور سے. اگر ہم اس سے بھی ایک چھوٹی سی بات لیں, بہت تگڑا وظیفہ ہے خواتین حضرات, یہ بھی ذہن میں رکھیے. اچھا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں بھاگنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, حج کے لیے, عمرے کے لیے, زیارات کے لیے. یہ ایسا عمل ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے, صرف ہمیں اٹھانا ہوتا ہے. تو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہمیں سمیٹنا ہے. باقی 3 اور کام بھی ہیں جو حضور سرور کائنات نے بیان کیے, لیکن چونکہ وہ اس زمانے کے حساب سے تھی اس لیے وہ ہمارے لیے اہم نہیں, اس اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتے. لیکن یہ میں ضرور بیان کروں گا کہ حضور نے ان 5 باتوں کے اندر جو مین سینٹرل آئیڈیا دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ذرا اپنی اوقات اور حیثیت سے نکلو
اور یہ دیکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو. جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس آیت کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے. فرمایا اے رسول آپ یہ کہیے کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا. اب تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا میرا میرا، وہ کیا ہے میرا؟ للہ رب العالمین، وہ سب اللہ کے لیے. کیا کہنے. اور کچھ دن پہلے میں نے ایک جو کلپ دیکھی، موبائل کمپنی کے ایک بہت بڑے سی ای او تھے، مینیجر تھے، انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا خدا انشاءاللہ انہیں طول عمر دے اور ان کو صحت تندرستی دے. کوئی کتنی ہی بڑی پوسٹ پر ہو، منٹوں لگتے ہیں کہاں سے کہاں آنے. اور اسی طریقے سے کوئی کتنے لیول پر ہو، تھوڑی دیر لگتی ہے اس کو بادشاہ بننے میں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کہاں غلام بنے، کہاں کنویں سے نکالے گئے اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دنوں کے اندر بادشاہ بن گئے. اور جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ ان کے سامنے موجود تھے اور انہوں نے فرمایا میں نے بھی تم سب کو معاف کیا. کیا کہنے. میں منافع جلدی سے میں بھی چاہوں گی اب اس کو وائنڈ اپ کر سکیں تاکہ پھر میں آگے کے کام سنبھالوں. سب سے بڑا وظیفہ خود اللہ کا نام ہے. بس اللہ سے جڑ جانا سب سے بڑا وظیفہ ہے اور کوئی نہیں. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. کتنا ویسے اچھا لکھا ہوا تھا، کتنا اچھا. دفتر صاحبہ نے اور نئی سلطان اللہ بخش بات کچھ ایسی ہے. بہت شکریہ جی. علامہ تقی مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، میں منافع ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور آج پاکستان کی پہلی جو خاتون گندی نشین جو ہیں میں بھی صاحبہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہ کہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کریں اتنا بہتر ہوتا ہے. اور اس مہینے میں تم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے مسلمان بھائی جو پاکستان میں رہتے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ منافع خوری کا یہی مہینہ ہے. اسی مہینے جو ہے وہ منافع خوری کریں گے اور جتنے پورے سال کی جو ارننگز ہیں وہ اسی سال بنائیں گے اگلے کی زندگیوں کو تنگ کرنے میں. ایسے میں سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں تمام تر لوگوں کو، تمام تر برانڈس کو جو کہ اپنی قیمت میں تخفیف کر کے، کمی کر کے لوگوں کی زندگی آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے اگر میں بات کروں اسپیسیفکلی، دیکھیں آپ کی نیند اچھی ہونا تو چیزیں آپ کا سارا دن بھی بہتر ہو جاتا ہے. آپ کا جو گدا جس پہ آپ فارم جس پہ سوتے ہیں وہی اگر نرم ہو، گداس ہو، تو آپ کی کافی ذرا جو تکلیفیں ہیں وہ ذرا کم ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے جی ملٹی فارم برانڈ جو ہے اس نے آپ کے لیے آسانی یہ کی ہے کہ اگر جو ان کے جتنے بھی ابھی کلیکشن آئی ہوئی ہے بڑے مناسب قیمت پہ ان کی تمام تر فارمز جو ہیں وہ چاہے آرتھو فارم ہو، چاہے ان کا ملٹی سلیپ رینج فارم ہو یا پھر ملٹی کول جیل رینج فارم ہو، ان تمام تر کی قیمتیں کم ہیں. اور پرانے اگر آپ پہلے کافی عرصے سے ان کی فارم استعمال کرتے جا رہے ہیں، بڑا آپ کے لیے آسان ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں میں نیا نہیں خرید سکتا، کوئی بات نہیں، آپ پرانا ان کے پاس لے جائیے اور پھر چند قیمت کے عوض مطلب تھوڑا سا آپ کو اوپر پیسے دینے پڑیں گے اور آپ کے پاس ایک نیا برانڈ نیو جو ہے وہ فارم آ جائے گا. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور آج ہی آپ کسی بھی ماسٹر ملٹی فارم کی کسی بھی آؤٹ لیٹ پر جائیں یا ویب سائٹ سے آپ آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں، یعنی کہ خود بھی جائیں اور ویب سائٹ پہ بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. اور یہ جو آفر ہے ان کی رمضان مبارک میں ہے تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. یہ ہے ماسٹر کا ملٹی فارم. بالکل جی، بالکل جی. اور اب ذرا میں کچن کی طرف جاؤں گی. کچن میں ہماری بہت ہی پیاری بہن نازیہ موجود ہے. نازیہ روزے داروں کے لیے کافی کچھ بناتی ہیں. نازیہ آج آپ کیا بنانے جا رہی ہیں جی؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. اور آج میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے، بنا تو دیا ہے لیکن لوگوں کو میں بتا دوں کہ آج میں نے بنایا ہے چکن چلی ڈرائی ود ایگ فرائیڈ رائس. اور چکن چلی ڈرائی جو ہے وہ ایک بڑے، میں نے اس میں ایک چیز جو ہے جو میں نے مائنس کی وہ میں نے ادرک لہسن، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ادرک لہسن کے بغیر وہ چکن میں سے یا ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ انہینس نہیں ہوگا، لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ جو ہے پراپرلی میرینیٹ کریں چکن کو، ٹائم دیں، بالکل اگر اسے میرینیٹ کرنا ہے تو میرینیٹ کے لیے میں نے اس میں کارن فلاور ایڈ کیا تھا، ایگ، کالی مرچ، نمک، بس. اور اسے میں نے ہلکا سا فرائی کیا جو بہت ہی اچھے جو ہے طریقے سے فرائی ہونے کے بعد اس میں نے ایڈ کی سبزیاں. سبزیوں میں 3 سبزیاں تھیں. اس میں ہری مرچ، شملہ مرچ اور پیاز. وہ جو لمبی والی پیاز ہوتی ہے، نہیں لمبی والی پیاز نہیں، نارمل پیاز. اس میں وہ ہری پیاز ہم نے ڈالی ہے اس میں چاولوں میں. اچھا، اب اس کا جو طریقہ ہوتا ہے بنانے کا اس میں کہ میں نے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں نے ایڈ کیا، میں نے چکن نکال لیا، پھر ایڈ کیا اسی آئل میں، تھوڑا ہی آئل لیا، زیادہ نہیں. اس میں نے سبزیاں ایڈ کی، سویا ساس، کالی مرچ، نمک، جس کی خوشبو آ رہی تھی جو ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور کارن فلاور کو ہلکا سا. آپ ریسیپی تو بتائیں گے؟ میری اہلیہ آئی میں پوچھ رہی تھی کہ چنری کا جوڑا آپ نے کہاں سے لیا؟ ارے کیا بات ہے.
आज हमारी भाभी भी है, आज हमारी भाभी भी हमारे साथ बैठी है जी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये चुनरी का जोड़ा ये मैंने मुल्तान से लिया, मतलब मुल्तान से मैंने ऑनलाइन मंगाया, और ये किस तरह से ढूंढा इसकी भी पूरी कहानी है। वो हम आपसे मेरी मदर इन लॉ ने जो है ना वो देखा यूट्यूब पर एक शॉप, जो एक लड़की जो है वो ब्लॉगर, उन्होंने वहां से उन्होंने कहा मुझे ये इसी टाइप के जोड़े चाहिए। उन्होंने पहले मंगवाए, मैंने भी उनके साथ मंगवाया था टाई एंड डाई, फिर मैंने उनसे दोबारा, हर दफा मैं उनसे कहती हूँ अब अच्छी चीज भेजें, एंड इट्स सच गुड लॉन्च सीरियसली। मैं एक बार एक प्रोग्राम में गया, सारे बता रहे थे, मैंने इसका जोड़ा पहना, मैंने कही शलवार कमीज मेरा, वेस्ट कोट मेरे अब्बा जी का, मैं तो वही बताऊंगा जो पहना, ये मेरा ये ऐसा ही है, और ये कोई महंगा जोड़ा नहीं है। चले हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी, रेसिपी होगी, और अब हम ड्रिंक की तरफ आएंगे, और मैं लस्सी बना रही हूँ, दही की लस्सी, और ये बनेगी। मुझे रूह अफ़ज़ा का आज पुराना वाला जिंगल याद आ गया, रूह अफ़ज़ा राहत जाम, ये पहले समझ नहीं आता था, ना वो कितना अच्छा लगा, और आज मुझे इसकी जो फील आई है ना कि ये जो है रूह अफ़ज़ा सिर्फ और सिर्फ दिमाग के लिए, आपकी रूह को भी ताजगी देता है। तो ये जो फील है ना, मुझे वो आज वो जो पुराना जिंगल सब एक दूसरे से कैलकुलेट करते हुए आगे रूह अफ़ज़ा ये वो फील आई आज मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके लिए मैं रेसिपी बता दूं। सबसे पहले तो मैंने इसमें दूध ऐड करना है, और दूध तकरीबन इसमें तो ज्यादा लिखा हुआ, लेकिन मैं एक गिलास का, ताकि जल्दी जल्दी जो है मैंने नोट किया ये रूह अफ़ज़ा का जिंगल ना नूर भाई पहले भी, हमारे तो बचपन का 110 साल का सफर है भाई, हमारे से भी पहले का। ये आप लस्सी में से रूह अफ़ज़ा मिला देंगी तो ये रूह अफ़ज़ा लस्सी बन जाएगी। यस, आज हम रूह अफ़ज़ा लस्सी बना रहे हैं, और ये सहरी के लिए तो बहुत जबरदस्त होगी भाई, सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए, मुझे तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा जो है ना, इसको प्यार से हम अंग्रेजी में स्मूदी भी कह सकेंगे, स्मूदी भी कह सकते हैं, लेकिन लस्सी जरा ज्यादा। अच्छा, तो ये स्मूदी में जरा ज्यादा हम कोई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर देते हैं। ये तो भाई तकरीबन 35 ममालिक से ज़ायद ममालिक में जो है ये उनकी एक्सपोर्ट भी है, और वहाँ पर मशरूब कहा जाता है, मशहूर इस हवाले से। और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, फिर आप जहाँ देसी ग्रोसरी आप स्टोर में जाएँ तो आपको रूह अफ़ज़ा तो ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर गोरे हमारी ज़बान समझ रहे हैं तो आप स्मूदी बनाना चाहते हैं तो आप भी नहीं, हम तो उनको बताएंगे लस्सी। हाँ, नहीं तो लस्सी है। अच्छा, इसमें मैंने गुड़ भी ऐड कर दिया है, और साथ ही बस इससे मैं ब्लेंड करूँगी। थोड़ा ज़रा देर तक ब्लेंड होता है, मैं जल्दी ज़रा, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। अच्छा, अब इसको मैं दूंगी ग्लास में, और देखिए ग्लास मैंने पहले से इसको थोड़ा सा ना रूह अफ़ज़ा ऐड ऑन कर दिया था, ताकि खूबसूरती, ताकि वो रंग आ जाए नीचे से, रंग भी आ जाए, खूबसूरती भी आ जाए। और ये अच्छा जी, ये लोगों को बताती चलूँ कि कुदरती जड़ी बूटियों और जो फलों के अर्क से ये तैयार किया जाता है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 35,000 ममालिक में ये पाया भी जाता है, मतलब पाया ना वही कि इसकी एक्सपोर्ट जितने फल हैं वो सब इसमें शामिल है। हाँ, और ये एनर्जी भी देता है, साथ साथ ये कि आपके, जैसे मैंने बताया ना कि ये सिर्फ जिस्मानी ताकत है, आपके दिमाग को भी ताकत देगा, जो बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग होता है। क्योंकि इस टाइम तक आने के बाद ना, बिल्कुल जब इफ्तार होने वाली होती है, उस वक्त दिल करता है कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके दिमाग को जो है ना वो अच्छा एक चीज़ मैं लोगों से कहना चाहूँगी, देखिए हम सदकात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जहाँ पर आपको लगता है ठीक है पैसे आपको देने पैसे दें, जहाँ पे राशन देना है राशन दें। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं जो हमारे आसपास जो मांगने वाले बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है आप उनको पैसे नहीं देना चाहते, ये बच्चे ना ऑफकोर्स इनका एक पूरा गैंग होता है, वो पैसे जाके उसको देते हैं। कोशिश क्या करें कि अल्लाह पाक की कोई फल, कोई ऐसा महंगा फल आप लें जो वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं खा सकते, ताकि वो भी अल्लाह पाक की वो जो नेमत है ना उसकी लज्जत को फील कर सकें। बिल्कुल। तो ये ज़रूर क्या करें, अपने गाड़ी में पानी की वैसे आप कुछ बॉटल्स रख लें, आप किसी सिग्नल पे रुके तो किसी को आप दे दें, आप वैसे ही मांगने वाले को देना चाहते हैं, लेकिन पानी पिलाना तो आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ मैं करती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ बच्चों से, बच्चों क्या चाहिए आपको, आप जो नहीं हमें नहीं, मैं कहती हूँ आपको जो चाहिए आप जो कहोगे ना आपको वही मैं खिला कर दूँगी। नहीं लेकिन ये मैं सिग्नल वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, जैसे बहुत सारी गंदबात। चलिए बहुत शुक्रिया। नहीं ये मैं अपनी की बात कर रही हूँ, अक्सर जो खड़े होते हैं कहीं बाजार ले जाती हूँ या नहीं, या फिर फ्रूट वाली दुकान में खड़ी हूँ, या किसी राशन या फिर किसी खाने की शॉप में, तो वहाँ पे कहते जो आपको पसंद आए ना आप वो बताओ। चलिए तो अच्छी बात है। चलिए थैंक यू सो मच जी। नाज़िया हमारे साथ मौजूद थी, नाज़िया ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो चाइनीज़ बनाया है, और जो रूह अफ़ज़ा की लस्सी भी बनाई है, और उम्मे राहील, डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उम्मे। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम उम्मे राहील, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? ये डन। और जी आपको जैसे मालूम है कि तिब्बे नबवी से रोज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ें लेकर आती हैं डॉक्टर उम्मे राहील, और आज हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे, डॉक्टर साहिबा आज आप तिब्बे नबवी में हमें क्या बता रहे हैं? मैं इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे
یہ جو آپ سامان آگے لا کے رکھتی ہیں نا نازی، آپ کی نیکی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. میرا ہیل آپ کی کوئی ڈاکٹریٹ ہے یا MBBS بھی تو نہیں کر لیا ہوا کہیں؟ نہیں میں نے اور آپ کا کس میں PhD؟ PhD میں نیچروپیتھی میں کیا. اچھا اچھا. نیچرل ٹریٹمنٹس کے اور جو بیوٹی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر. اچھا جی، زندہ باد. اچھا آج ہم طب نبی میں بات کر رہے ہیں ثنا مکی کی. کل ہم ذکر کر رہے تھے جی جی اور ثنا جو کووڈ کے ٹائم میں لوگوں نے اتنی پی ہے اور اس کے بعد ان کا پیٹ خراب ہو گیا، پھر زیادہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے. تو ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ بس سنا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دے، جبکہ اس کے بارے میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سنا اور سنو سے علاج کیا کرو، کیونکہ موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے. ایکسس آف اینی تھنگ از بیڈ. جب اس کی ایک مقدار بڑھ جائے گی تو وہ مسئلہ بالکل. اچھا یہ تو شاید کووڈ کو یہی ختم کرا. ایکچولی کووڈ کو نہیں ختم کرتا. اس کے اندر جب کہا ہے کہ موت کے سوا ہر چیز کا علاج موجود ہے، تو اس میں سمجھے کہ یہ جو ہے سب سے پہلے لیگزیٹو ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی ٹیومر ہے، پین کلر ہے، لیور کو مطلب اس کی نا حل کرتا ہے اس کو. کتنا یہ کووڈ کے ٹائم ماشاءاللہ سے ہمارے مسلمانوں نے بہت مہنگا کر دیا تھا جی. 3,000 کا مطلب جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، 3,000 کا مطلب اتنی چھوٹی سی. اور اس کا استعمال بہت غلط کیا گیا تھا کہ اس کا صحیح طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے لیا اس کو پانی میں ڈالا اور پی لیا. صحیح طریقہ یہ کہ اگر آپ امیونٹی بوسٹر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو 1 لیٹر پانی کے اندر صرف 5 پتیاں ڈالیں. 5 پتیاں آپ نے گرم پانی میں بھگو دی اور اس کو تھوڑا سا آپ نے سونٹ ڈال دی، ادرک ڈال دیا، اس کو آپ نے رکھ لیا. وہ پانی آپ نے پورا دن پینا ہے. یہ ایز اے امیونٹی بوسٹر آپ تھوڑا تھوڑا ہی پورا گلاس بھی پی سکتے ہیں. اور یہ اندر سے سسٹم بھی کلینز کرے گا. دیکھیں اگر وہ کرے گا آپ کو امیونٹی کو بوسٹ کرے گا، آپ کو بیکٹیریا سے، وائرس سے، آپ کی جو بھی فنگل انفیکشن ہے، جو بھی انفیکشن ہے اس سے بچائے گا. لیکن اگر ہمیں ایز اے لیگزیٹو لینا ہے، کانسٹیپیشن کو کلیئر کرنا ہے، تو پھر اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے تقریباً 12 پتیاں لی آپ نے، تقریباً آدھے کپ پانی میں بھگو دی. یا اس کی پھلیاں جو ہیں وہ بہت فائدے مند ہوتی ہیں، اس کی پھلیاں بھی ہوتی ہیں. آپ نے تقریباً 12 جو ہے نا پتیاں لی یا 6 پھلیاں لی، اس کو آپ نے آدھا کپ پانی میں بھگو دیا، اس کو بھگو کے رکھ دیا 20-25 منٹ. اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مل کے، پانی گرم تو نہیں کرنا؟ نہیں گرم کرنے کی ضرورت نہیں. مل کے اس میں آپ شہد ملا لیں، اس میں آپ تھوڑا سا دودھ ڈالیں اور وہ پی لیں. وہ بیسٹ ہے آپ کا کانسٹیپیشن کلیئر کرنے کے لیے. ایز اے لیگزیٹو وہ آپ لے سکتے. 5 پتے اور 6 پھلیاں. ہاں 5 پتے یا 6 پھلیاں. دونوں نہیں. زیادہ استعمال کریں گے تو یہ کرامپس پڑ جائیں گے، ڈائریا ہو جائے گا، وامٹنگ ہو جائے گی، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی. تو اس کا استعمال اس طرح سے کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ صرف کھانے میں نہیں بلکہ اس کو لگانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. لگانے کے لیے کہ اس کی پتیاں کا آپ نے پیسٹ بنایا، جن کو ایکزیما ہو گیا ہے، الرجی ہے، اس کے اوپر آپ نے اس پیسٹ کو لگا لیا اور اسی کا پانی آپ پینا شروع کر دیں. یہ آپ کا بلڈ بھی پیوریفائی کرے گا. تھینک یو سو مچ جی. ڈاکٹر میرا ہمارے ساتھ موجود تھی کل. جیسے تلسی کے پتوں کی بھی خصوصیت ایسی تھی، کچھ ایسی خصوصیت ان کی بھی ہے. چھوٹی سی بریک لیتے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جب لستوں کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. جب لستوں کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. ارشاد رفعنا لک ذکرک، فرمان فتحنا لک فتحا، فرمان فتحنا لک فتحا. قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سرا جانا. قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سرا جانا. وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ شان رمیتا وہ شق قمر. وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ شان رمیتا وہ شق
خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا آیا ہے حدیث قدسی آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکر تمعی ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا تقلید رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل تقلید رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا زمین میں وہ بھی ایک ہو جائے ساتھی اگر یاتی نظیرو کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا انفیت شیعوں وسخا کا اتم اے گے سوئے پاک ہے ابر کرم اے گے سوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا البحر علا والموج طغا من بے کس طوفان ہوش روبا من بے کس طوفان ہوش روبا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لائیاں کیوں
मुख चंद बदर शाशानिए मथे चमके लाड नूरानिए मुख चंद बदर शाशानिए मथे चमके लाड नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखीन मद भरिया काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखीन मद भरिया इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बनिया सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे देरी सना गुस्ताख किया किथे जाड़िया किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जाड़िया किथे मेहर अली किथे मैं आसी मैं खादिम ओ मखदूम मेरे मैं खादिम ओ मखदूम मेरे ए फैज रियाज अली दाए तेरे उत्ते रंग तन जो चढ़िया ए फैज रियाज अली दाए तेरे उत्ते रंग तन जो चढ़िया अज सिख मित्रां दी वधेरीए क्यों दिलड़ी उदास घनेरीए लू लू विच शौक चंगेरीए अज नैना ने लाया क्यों झड़ियां लू लू विच शौक चंगेरीए अज नैना ने लाया क्यों झड़ियां सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जाड़िया फैज रियाज अली अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार
پکار ہے، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، انکا مقصدی و ملجائی، انکا مقصدی و ملجائی، انکا مقصدی و ملجائی، انکا مدعا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔